لیور ٹرانسپلانٹ جدید طب کا وہ اہم سنگ میل ہے جو ان مریضوں کے لیے زندگی کی آخری امید بن جاتا ہے جن کا جگر ناقابل علاج حد تک متاثر ہو چکا ہوتا ہے۔ ہیپاٹائٹس، جگر کا کینسر یا موروثی امراض جب تمام علاج ناکام ہو جائیں تو پھر لیور ٹرانسپلانٹ ہی واحد راستہ بچتا ہے جو مریض کو نئی زندگی کی جانب واپس لا سکتا ہے۔ اور ناظرین، پاکستان میں یہ پیچیدہ علاج کہاں، کیسے اور کن شرائط کے تحت ممکن ہے، اور پاکستان کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ کے طریقہ کار، اخراجات اور سہولتوں سے عام جو مریض کیسے ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے، آج کے اس خصوصی ہیلتھ سیگمنٹ میں ہم انہی بنیادی اور اہم سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد یاسر خان، کنسلٹنٹ لیور ٹرانسپلانٹ سرجن PKLI اور RC، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ویلکم ٹو سنو پاکستان۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ لیور فیل ہونے کے لیے کون کون سی ایسی علامات ہوتی ہیں، کیا ایسے مسائل ہوتے ہیں جو درپیش ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لیور فیل ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ دیکھیں جی، لیور انسان کی جسم میں ایک بہت اہم آرگن ہے اور بہت زیادہ اہم کام ہے جو کہ لیور سر انجام دیتا ہے۔ تو براڈلی اگر دیکھا جائے جو جگر کی فیلئر کے جو علامات ہیں ان میں یہ ہے کہ جو مریضوں میں واضح ہوتے ہیں ان میں جانڈس یعنی پیلا ارکان، ایسائٹیز یا پیٹ میں پانی، اسی کی وجہ سے خون کی الٹی، کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں، اور جگر اگر کسی سوزش کی وجہ سے متاثر ہوا ہو تو اس کے اندر جگر کا کینسر بننے کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ پھر اس کینسر کی جو علامات ہیں وہ درد کی صورت میں، وزن کے کم ہونے کی صورت میں ظاہر ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً ارلی سٹیجز میں یہ جو علامات ہیں یہ بہت زیادہ واضح نہیں ہوتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ریگولر ٹیسٹ کیا جائے۔ تو ڈاکٹر یاسر، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فیٹی لیور کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، کیا یہ پہلا سٹیپ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بعد بیماریاں بھی آئیں گی اور آپ کا جگر جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے بہت زیادہ؟ بالکل، آپ نے بہت زیادہ ایک اہم بیماری کی جانب، بلکہ ایک اہم میڈیکل کنڈیشن کی جانب اشارہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے، خاص کر ترقی یافتہ ممالک میں، تو وہاں پہ لیور فیل ہونے کی اب زیادہ وجہ یہی فیٹی لیور ہے۔ ان کو یعنی کہ جب جگر میں چربی آتی ہے، فیٹ آتا ہے، تو یہ ان دا لانگ رن جس جگر کو ایسے ہی متاثر کر سکتا ہے جس طرح ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی یا کوئی بھی وجہ جس سے جگر میں سوزش ہوتی ہے۔ تو یس، دس کین بی، یہ پہلا سٹیج ہو سکتا ہے، لیکن ہر ایک بندے میں نہیں۔ کس بندے میں پروگریس کرے گا آج تک اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کہ پریڈکٹ کیا جا سکے۔ اچھا، اس لیے اگر فیٹی لیور ہے، اور اس کی وجوہات آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ہے، کیونکہ جس طرح لائف سٹائل ہے جس میں ورزش کا نہ ہونا اور ہیلدی ڈائٹ، ہیلدی ڈائٹ کا جی بالکل، ہیلدی ڈائٹ، اور بلکہ رادر جو ایک ایسٹ اور ویسٹ کا کمبینیشن ہوا ہے ہمارے فوڈ میں، کہ ہمارے اپنے کانوں میں جو ایک انہیلدی ہائی کیلریز تھی، آن ٹاپ آف دیٹ جو ہم نے ویسٹرن ڈائٹ اڈاپٹ کی ہے، برگر، پیزا، آئس کریمز، کیکس، تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے انٹیک زیادہ ہے اور خرچ لوگ اتنا نہیں کرتے، ورزشیں ہیں نہیں، دیٹ از وائی فیٹی لیور۔ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اس لیے بھی زیادہ کہ کاربس کا انٹیک یہاں پہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، روٹی چاول کا، یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، یہ بات درست ہے، لیکن اس میں ایک کاربس کا انٹیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں جینیٹکس بھی ہیں۔ اچھا، تو آپ اگر دیکھیں جنرلی پیپل جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں، یہ ان کی فزیک ویسے نہیں ہے جس طرح ناردرن یورپینس کی یا رشینس کی ہے، جو کہ ان کا بلٹ بڑا اچھا ہے، اسی لیے جو ہائٹ کے اعتبار سے ویٹ اور ان کی ریکوائرمنٹ سے وہ یہاں پہ جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کم ہونی چاہیے، جو ہیلدی ویٹ ہے، اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ فیٹی لیور اور فیٹی لیور کی وجہ سے لیور خراب ہونے کی شرح یہاں پہ زیادہ ہے۔ چونکہ سب کانٹیننٹ میں ساری چیزیں ریکارڈ نہیں کی جاتی، اس طرح ڈیٹا کی رپورٹنگ نہیں ہے، تو اس لیے ہم جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں اور جو فگرز کوٹ کی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جو کہ امریکہ اور یورپ سے آتی ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ کوئی شخص اگر دیکھنا چاہے کہ اس کا فیٹی لیور ہے، مطلب اس کی ٹمی پہ کس ایریا پہ فیٹ ہے، تو وہ انڈیکیشن ہو سکتی ہے کہ یہ فیٹی لیور ہے؟ دیکھیں، اس کے اگر آپ جنرلی بغیر ٹیسٹوں کے کوئی اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ان کا وزن کتنا ہے، اور ہائٹ کے اعتبار سے وزن آج کل کسی بھی موبائل میں آپ دیکھیں تو ایک BMI ایک چیز ہے، جی، تو وہ کیلکولیٹ کی جا سکتی ہے۔ نارمل BMI 18 سے 25 تک ہوتا ہے، اس سے اگر زیادہ ہے تو یہ ایک انہیلدی ہونے کی نشاندہی ہے۔ اس کے علاوہ جنرل ویسٹ کا سرکمفرنس کیا ہے، یعنی وہ کوئی بھی بندہ اپنی ویسٹ دیکھ سکتا ہے، تو وہ بھی اگر زیادہ ہو، کیونکہ
جسم میں چربی اگر جسم کے درمیانی حصے میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقی جگہوں پہ بھی ہو سکتی ہے. اور فیٹی لیور صرف یہ نہیں ہے کہ جگر میں چربی ہے, یہ صرف جگر میں جو چربی کا زیادہ ہونا ہے اس کی نشاندہی ہے. ادروائز دس از سسٹمک ڈیزیز, یہ باقی جگہوں پہ بھی ہے, اس کا اثر دل پہ بھی ہے, اس کا اثر ہر جگہ پہ ہے. چونکہ جگر میں اس کا ہونا یہ اس کی ایک علامت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لیور ٹرانسپلانٹ کن کنڈیشنز میں مسٹ ہو جاتا ہے کہ یہ اب پیشنٹ لیور ٹرانسپلانٹ پر ہی جائے گا؟ ہاں جی, دیکھیں بات ایسی ہے کہ جگر کے بغیر انسان کی زندگی کا ہونا ناممکن ہے. اس لیے جب جگر اس حد تک خراب ہو کہ وہ زندگی کے لیے خطرہ بنے تو تب ٹرانسپلانٹ کرنا چاہیے. اور وہ جیسے میں نے اب شروع میں وہ علامات بتائیں, پیٹ میں پانی, خون کی الٹی کا آنا, پیلا یرقان یا اس میں کینسر کا بننا, یہ وہ کنڈیشنز ہیں جس میں یہ لیور ایک تھریٹ ٹو لائف بن جاتا ہے اور اس میں ٹرانسپلانٹ کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہوتی. اچھا, ڈونر کے لیے بھی ایک بڑی چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے, اسے بھی بڑا کنونس کرنا پڑتا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ اگر کوئی ڈونر ہے تو وہ فیملی سے ہی ہونا چاہیے, بلڈ ریلیشن ہونا چاہیے, یا کوئی بھی جو ہے وہ ڈونیٹ کر سکتا ہے, اور اس کو کنونس کرنا کتنا مشکل ٹاسک ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں جی, لیونگ ڈونر یعنی جن کے زندہ لوگ جو جگر کا ایک حصہ عطیہ کرتے ہیں, اس کے لیے 3 طرح کی شرائط ہیں. ایک ہے میڈیکل شرائط, دوسری سائیکولوجیکل, اور تیسری لیگل. تو لیگل شرط جو کہ حکومت پاکستان نے قوانین بنائے ہیں اس کی روشنی میں اس کا رشتہ دار ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اس کی انٹرپریٹیشن کوئی اور نہیں دے سکتا. باقی یہ کہ ان کو دیکھا جاتا ہے, کنونس کرنے سے زیادہ انہیں ہم فیکٹس بتاتے ہیں, باقی ہم انہیں کنونس نہیں کرتے, کیونکہ یہ چیز جو ہے نا ایک الٹرسٹک اپنی مرضی سے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میں ڈونیٹ کر کے میری زندگی کا کیا بنے گا, میری شاید لائف کا دورانیہ کم ہو جائے گا. دیکھیں وہی میں آپ کو بتانے لگا تھا کہ ہم انہیں یہی فیکٹس دیتے ہیں. الحمدللہ پی کے ایل آئی میں ہم نے 1050 سے زیادہ آپریشنس کیے ہیں لیور ٹرانسپلانٹس کے. سارے ڈونرز ہمارے ٹھیک ہیں, اور ان دا لانگ رن ان کی لائف بالکل ایک نارمل انسان کی طرح ہوتی ہے. اور ہمارے اپنے ڈونرز میں یہ پچھلے 5-6 سالوں میں اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی ہے, اپنی نوکریاں کر رہے ہیں, ان کی شادی ہوئی ہیں, بہت لڑکے لڑکیوں کی ان کے ہاں بچے ہوئے ہیں, تو دے کین ہیو اے نارمل لائف. لیکن جو ہم اس پروسیس میں انہیں بتاتے ہیں تو کنونس کرنا چونکہ عام زبان میں ٹھیک ہو لیکن میڈیکلی پراپر ٹرم نہیں ہے, تو ہم انہیں حقائق بتاتے ہیں کہ یہ ایک آپریشن ہے, اس میں کچھ خطرات ہیں, اور پھر اگر وہ اپنی رضامندی سے دینا چاہیں تو وہ لیونگ ڈونر بن سکتے ہیں. یہاں پہ میں خیال میں آپ کا یہ فورم اور پلیٹ فارم استعمال کرتے ہوئے ایک اہم چیز ہے جو کہ ہمارے ملک میں نہیں ہوتی, جس کو کہتے ہیں کیڈاویرک ڈونیشن, کہ بعد از مرگ اپنے آزاد یا کرنا. وہ کام پاکستان میں اس کا قانون موجود ہے, لیگلی یہ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں پہ لوگوں میں اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. آپ دیکھیں جیسے اس سے پہلے سیگمنٹ میں آپ بتا رہے تھے, اگر لوگ اور حکومت دونوں چاہیں تو جس طرح آپ کو ہر موٹر سائیکل پہ ایک سیفٹی راڈ نظر آ رہا ہے, تو اگر اس کے لیے اویئرنیس کریٹ کی جائے اور لوگوں کی طرف سے اس میں ایکسیپٹنس ہو تو یہ کام بھی یہاں پہ شروع کیا جا سکتا ہے. جی بہت زیادہ, کیونکہ ایک بندہ بعد از مرگ بھی اپنا لیور, 2 کڈنیز, پینکریاز, کارنیا, ہارٹ, لنگ, انٹسٹائن, بہت ساری چیزیں وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. اور ہم نے ابھی تک ایسی کیسز ہائی لائٹ بھی کی ہیں جس میں آنکھیں جو ہیں وہ عطیہ کی گئی ہیں, اور بڑی کامیابی سے وہ ان کے حاصل کر کے ان کی موت کے بعد وہ کسی اور کو بھی ڈونیٹ کی گئی ہیں, لگائی گئی ہیں, اور ان کی آنکھیں آج بھی دنیا کو دیکھ رہی ہیں. بالکل, بہت ہی اچھا کام بھی ہے, اور کہتے ہیں نا خدمت خلق کی ہے, اور رہتی دنیا تک آپ کا ایک سلسلہ رہ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی زندہ ڈونر ہے وہ اپنا ڈونیٹ کرتا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے, اس کے بعد اس کی جو بحالی کی ڈیوریشن ہے وہ ٹائم سپین بتائیے گا. ہاں جی, دیکھیے آپریشن کے بعد جنرلی انہیں 5 سے 6 دن ہسپتال کے اندر رکنا پڑتا ہے, داخل رہتے ہیں, جن میں سے پہلے شروع کا 1 دن آئی سی یو میں, باقی وہ جنرل وارڈ میں ہوتے ہیں, اور دوسرے دن ہی وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں, روٹین کا کھانا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جو ریکوری کا پیریڈ ہے, جس میں جنرل ایڈوائس تو یہ ہے کہ اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد تقریباً ہفتہ 10 دن وہ کوئی بہت زیادہ اپنی ایکٹیویٹیز ریزیوم نہ کریں جو کہ جس میں بہت زیادہ ایکسرسائز اور فزیکلی ڈیمانڈنگ ہو. ادروائز پورے آپریشن کے بعد ود ان 2 to 3 weeks they can be back to work, اپنے کالجز اسکول وہ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد مطلب جب ہاسپٹل سے آپ ڈسچارج کر دیتے ہیں تو اس کے بعد مریض کو اور ڈونر کو کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جو سجیسٹ کی جاتی ہیں جن پر سختی سے عمل کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا, یہ دونوں مختلف ہیں. ڈونر چونکہ لائف لانگ کوئی دوائی نہیں لیتا, ان کی نارمل لائف ہوتی ہے, تو انہیں جو ہم جنرل ایڈوائز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ بھاری وزنی کام نہ کریں کچھ عرصے کے لیے, اور اچھا صاف ستھرا کھانا کھائیں. جو ایڈوائز ہے ریسیپینٹ جنہیں جگر لگایا جاتا ہے,
اب یہ جگر چونکہ اس کے لیے وہ دوائیاں جن کو اینٹی ریجیکشن میڈیسن کہتے ہیں وہ ضروری ہے، تو انہوں نے اپنی دوائیاں ٹائم پہ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک ہیلدی لائف سٹائل رکھنا ہے، اور انہوں نے بھی زخم کی وجہ سے شروع کے 3-4 مہینے بہت زیادہ بھاری وزنی کام نہیں کرنا ہوتا۔ باقی ٹرانسپلانٹ کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل ایک نارمل ہیلدی انسان کی طرح سوسائٹی میں لائف گزار سکیں، تو وہ بھی اپنا فالو اپ مکمل کرنے کے بعد جو شروع کا 1 مہینہ ہے اپنے شہر جا سکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہوں، اور کچھ عرصے بعد اپنا کام بھی ریزیوم کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح ہم نے ڈسکس بھی کیا، لاسٹلی بتا دیجیے گا، جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس بی اور سی بھی بہت زیادہ ہے، تو آخر میں آپ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی، بدقسمتی سے ہماری وہ ملک ہے جہاں پہ ہیپاٹائٹس بی سی دنیا میں سب سے زیادہ ہے، اور باقی اس کی ایریڈیکیشن بہت ساری جگہوں سے ختم ہو گیا ہے۔ تو جی فرق یہ ہے کہ ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن ہو سکتی ہے، تو سب لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی کی ویکسینیشن کرانی چاہیے۔ ہیپاٹائٹس سی کے لیے اسکریننگ یعنی ٹیسٹ ہو، اور اگر کسی میں اس کی تشخیص ہو جائے تو پھر اس کا دوائیوں کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر یاسر صاحب، اور یقیناً لوگوں کو بھی آنا چاہیے تاکہ وہ اپنے جو اعضاء ہیں وہ عطیہ کریں، تاکہ انسانیت کی خدمت بھی ہو سکے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو خود کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جناب کہیں آپ بھی ہیپاٹائٹس بی یا سی کا شکار تو نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے چل کر بہت سیریس جو ہے، بڑا سنگین مسئلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کے جگر کے ساتھ، تو احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔